بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، سوچئے کہ آپ کے ہاتھوں میں کھجوریں ہوں، وہ بھی مدینہ کی میٹھی میٹھی تازی تازی کھجوریں، اور پھر کچھ اس طرح کی آواز آئے کہ جنت بہت وسیع ہے، اتنی بڑی کہ اس آسمان و زمین کی لمبائی چھوٹی پڑ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ جوریں کھائیں گے یا جوریں چھوڑ کر آپ فوراً جنت کی طرف دوڑ پڑیں گے؟ عزیز ساتھیوں، آج میں جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا۔ آپ بالکل جان چکے ہوں گے یہ جنگ بدر کا دن ہے، اور ایک صحابی عمیر ابن حمام جنہوں نے اپنی کھجوریں پھینک دیں اور کہا اگر میں ان کھجوروں کو ختم کرنے میں اتنا وقت لگاؤں گا تو یہ زندگی بہت لمبی ہے۔ یہ واقعہ اپنے آپ میں اتنی قوت رکھتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ 17 رمضان المبارک کی صبح کا وقت ہے۔ 313 جانثار قریش کے 1000 جیسے لشکر کے سامنے سینہ سپر کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ کچھ نروس ہیں، کچھ ایگزائٹڈ ہیں، اور عمیر ابن حمام وہ ان کے ہاتھوں میں کھجوریں ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ کھا لیں، اور ابھی وہ چورے کھانا شروع ہی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کی کانوں میں پڑتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی لمبائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جنت کی طرف دوڑنے کے لیے انکریج کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے رسول اللہ؟ کیا واقعی جنت اتنی بڑی ہے؟ اور اگر واقعی یہ سچ ہے تو پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ کاش میں ان لوگوں میں ہوتا جن کو ایسی جنتیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم ان میں سے ایک ہو۔ اتنا سننا تھا کہ عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ کھجوریں جو ان کے ہاتھ میں تھیں انہیں پھینک دیا۔ ساری کی ساری کھجوریں انہوں نے پھینک دیں، اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر میں ان کھجوروں کو ختم کرنے میں اتنا وقت لگاؤں گا تو یہ زندگی بہت لمبی ہے۔ اور پھر حضرت عمیر نے تلوار نکالی اور میدان جنگ میں گھس گئے، اور زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت عمیر ان 14 شہیدوں میں سے ہیں جنہیں بدر کے دن شہادت کا وہ عظیم مرتبہ حاصل ہوا۔ حضرت عمیر کے اس واقعے سے جو ہمیں سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اچھے کاموں میں دیر نہ کریں۔ رمضان میں فجر کی اذان ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ اور۔ کیا یہ 5 منٹ ان کھجوروں کی طرح نہیں ہیں؟ یا پھر مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہاں تھوڑی دیر اور کر لیتا ہوں؟ کیا وہ اسکرولنگ جنہ کو دور نہیں کر رہی ہے؟ اسی طرح تراویح کے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل سے پکا پڑھوں گا، اور وہ کل انتظار ہی کرتا رہتا ہے۔ یہاں سے بات بالکل کلیئر ہے کہ جب جنت ہمیں آواز دے رہی ہو اور جب ثواب ہمارا انتظار کر رہا ہو تو ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نہ کھانا، نہ آرام، نہ اپنی کاہلی اور سستی، کچھ بھی نہیں۔ رمضان شروع ہوا، 2 روزے ہو گئے، 5 روزے ہو گئے، ہفتہ گزر گیا، اور ابھی بھی ہم بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کل قرآن ختم کروں گا، میں کل سے تہجد پڑھوں گا، اگلے ہفتے سے میں چھٹی کر کے اس میں دین کے کام کروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے بہانے ان کھجوری کی طرح ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ثواب ڈیلے ہو رہا ہے؟ تو عزیز ساتھیو، حضرت عمیر کے اس واقعے سے جو ہمیں سب سے اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اچھے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، اچھے کاموں کو دیر نہیں لگانی چاہیے۔ تو عزیز ساتھیو، سب سے پہلے اپنی ان کھجوروں کو ڈھونڈیے اور انہیں پھینک کے جلد سے جلد اللہ کی طرف دوڑ لگا دیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے نیکی کے کاموں میں جلد بازی کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے نیکی کے کاموں کو ڈیلے نہ کرنے والا بنا دیجیے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے رمضان میں موت کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو ضرور چیک کیجیے گا، اور رمضان میں جب بھی دعا کر رہے ہوں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔